أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی قدر، سلام و رحمت. میں جس تقریب کے سلسلے میں آج یہ خصوصی درس پیش خدمت کر رہا ہوں، زندہ قوموں کی زندگی میں کس قسم کی تقریبات حاصل زندگی ہوتی ہیں، لیکن جس طرح ایک مردے کے لیے نوحہ غم اور نغمہ شادی یکساں ہوتا ہے، مردہ قوم کے لیے بھی عام دنوں میں اور اس قسم کی تقریبات کے دنوں میں چندنا فرق نہیں ہوتا. ہم اسی مقام پر آ چکے ہوئے ہیں. نامعلوم 100 سال پہلے غالب کی نگاہ تخیل نے کس طرح ہماری اس کیفیت کو، اس حالت کو دیکھ لیا کہ عجیب انداز میں وہ یہ کہہ گیا کہ بے دلی ہائے تماشا، یہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، اور بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین. بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین. گزشتہ ہفتے اس تقریب آزادی کے سلسلے میں بہت سے اجتماعات ہوئے، بہت سی تقریریں ہوئیں. میں سنتا تھا تو ایسا نظر آتا تھا جیسا کوئی جنازہ بدوش جلوس کلمہ شہادت پڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پھر جب ٹی وی پر اور ریڈیو پر اس کا نام جشن آزادی رکھا جاتا تھا اور اس طرح سے اسے تعبیر کیا جاتا تھا، تو ایک آہ جگر سوز کے ساتھ میرے لب پر بے ساختہ یہ آ جاتا تھا کہ ہم نے چمن میں جشن بہارا منا لیا. یہ اور بات ہے کہ نشیمن جلا لی. میری اس تلخ نوائی کو معاف کیجیے. اس کے دل سے پوچھیے، اس کے جگر سے پوچھیے، آج جس کی منزل مقصود کل سے دور ہو. میں اس نوحہ غم کو زیادہ سوالت نہیں دینا چاہتا، مقصد میں آنا چاہتا ہوں. آپ نے اس سلسلے میں، جیسا میں نے عرض کیا، بہت سی تقریریں بھی سنی، جلسے بھی دیکھے ہوں گے، اجتماعات بھی دیکھے. اگر مجھے بھی وہی کچھ کہنا ہے جو کچھ کے اور جگہ کہا گیا آپ نے سنا، تو نہ اس اجتماع کی ضرورت تھی، نہ اس خصوصی درس کی کوئی حاجت. لیکن ایسا نہیں، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے کہ عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. آپ آج عشق کے درد مند کا آہوازہ سنیں. ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا؟ 30 سال سے اس کے متعلق ہر ممبر میں، ہر مجلس میں، ہر اسٹیج سے آپ کے کانوں میں یہ آوازیں پڑتی چلی آ رہی. پہلی چیز تو یہ کہ یہ ہندو کی تنگ نظری تھی، جس کی وجہ سے ہم نے مجبور ہو کر علیحدگی کا مطالبہ کیا، مجبور ہو کر.
دل ایسی چیز کو ٹھکرا دیا نخوت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے آئین وفا بدلا. اگر وہ ذرا کشادہ طرف ہوتے تو ہم کبھی یہ مطالبہ نہ کرتے. اور کہیں سے یہ آواز آتی تھی کہ یہ اصل میں معاشی مسئلہ تھا. ہمارے ہاں کے یہ جو کوئی بھائی خاندان گنے جاتے ہیں سرمایہ پرست، ان کے لیے وہاں مواقع نہیں تھے اس طرح دولت سمیٹنے کے، اس لیے انہوں نے کہا کہ علیحدہ ہوں گے تو پھر تو راوی جائز لکھتا ہوا یہ تھا. جو رسمی طور پہ یہ چیز بھی سامنے آتی ہے کہ صاحب ہم نے اسلام کے نام پہ اسے مانگا تھا. کوئی نہیں متعین طور پر بتاتا کہ وہ اسلام ہے کیا جس کے نام پہ ہم نے اسے مانگا تھا. پھر یہ چیز کے ساتھ اس کی مخالفت انگریز نے بھی کی تھی، ہندو نے بھی کی تھی. وہ مخالفت میں یہیں تک رہتے ہیں، انگریز نے بھی کی تھی اور ہندو نے بھی کی تھی. یہ کہنے والے اس سے آگے اگلا بند کبھی نہیں کیے، کہتے کہ اس کی مخالفت مسلمانوں نے بھی کی تھی اور بیشتر انہیں مسلمانوں میں جو آج سب سے بڑے پاکستان کے حمایتی بنے تھے. یہ نہیں کوئی بتایا ہندو نے کیوں مخالفت کی تھی، انگریز نے کیوں مخالفت کی تھی. زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہندو کہتا تھا کہ ہم بھارت ماتا کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. سیاسی اعتبار سے انگریز چاہتا تھا کہ یہ ملک واحد ملک رہے تاکہ اور ہمارے زیر سایہ رہے، زیر تابع رہے، تو ہمارے لیے بڑا باعث تقویت ہوگا. تو اس قسم کی وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا تھا اور انہوں نے اس کی مخالفت کیوں کی تھی. میں جو کچھ عرض کروں گا عزیزان مان، پہلی چیز یہ عرض کر دوں، کسی فخر اور تبصر کے اعتبار سے نہیں، محض بطور تعزیز نعمت اور ایک واقعہ کے طور پر کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ شدید نہیں ہے، یہ دید ہے. میں سن 30 کا پاکستانی ہوں جب علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر سب سے پہلے یہ بتایا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام ایک زندہ حقیقت کس طرح سے ہو سکتا ہے. میں نے 10 سال تک قائد اعظم کے لوائے اعظم کے زیر علم پاکستان کی تحریک کے ساتھ دیا فکری طور پہ، کیونکہ میں اس زمانے میں سروس میں تھا. ایک ایک واقعہ میرے سامنے ہوا. شروع اسلام اسی زمانے میں اس مقصد کے لیے جاری کیا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ ہم اسے کیوں مانگ رہے ہیں اور اس کی مخالفت یہ لوگ کیوں کر رہے ہیں. آخر میں جا کے میں یہ بتاؤں گا کہ جو اس کی حقیقی وجہ ہے، جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، یہ چیزیں آج تک آپ کو کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گی، کسی تاریخ میں نہیں ملیں گی، کسی زبان سے نہیں سنائی دیں گی آپ کو. یہ ملیں گی تو طلوع اسلام کے فائل میں ملیں گی. یہ آپ سنیں گے تو اسی خاص کی زبان سے سنیں گے. اور آخر میں یہ پھر عرض کروں گا کہ میری مخالفت کیوں کی جا رہی ہے. میں نے سن 30 کی بات کی. علامہ اقبال کا ملت اسلامیہ پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے 1000 سال کے بعد اس حقیقت کو بے نقاب کیا کہ اسلام مذہب نہیں، ایک دین ہے، نظام حیات ہے، ضابطۂ زندگی ہے. اور یہ ایک زندہ حقیقت اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت ہو جس میں وہ قرآن کریم کے احکام اور اقدار کو قانون کی شکل میں نافذ کر سکے. اس مقصد کے لیے ایک خطہ زمین کی ضرورت ہے. انہوں نے 1930 کے خطبہ صدارت میں الہ آباد کے